پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید شمشاد صاحب کہ پہلی بار ہمیں دیکھنے کو ملا کہ اس نیگوسیشنز کے اندر اس سے پہلے 2 ادوار ہوئے ایران کے ساتھ، بٹ کوئی سفارتکار اس میں شریک نہیں ہے. جیرڈ کوشنر ہو، سٹیو ویٹکاف ہو، بزنس مین کہلاتے ہیں، جے ڈی وینس سب اس میں شریک ہوئے، وہ بھی سیاستدان ہیں، ان کا بھی کوئی شاندار کریئر تو نہیں ہے اس طرح کا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے فیلئر کی کہ کسی ایک ایگریمنٹ پہ نہیں پہنچ پایا امریکہ؟ اور ساتھ میں یہ جو نیو نارمل کی بات آپ بھی کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں یا پھر وہ اسرائیل کے بچے کے طور پہ ایک طرح سے بیہیو کر رہے ہیں کہ کبھی وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیں، کبھی آپ یورپ سے کہیں کہ گرین لینڈ ہمیں دے دیں، کبھی آپ کہیں کہ ایران کے بعد اب اگلی باری کیوبا کی ہے. تو یہ جو نیو نارمل ہے یہ خود امریکی نظام کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے سر؟ اس جنگ کو بھی لے کے دیکھیں تو کانگریس سے کوئی اپروول نہیں لی گئی اور اس کے بغیر وہ چڑھ دوڑے ہیں اور کسی سے پوچھ نہیں رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں. تو خود امریکی نظام کے لیے پرابلمٹک نہیں ہو سکتا ہے نیو نارمل؟ دیکھیں، افتخار یہ ہے کہ امریکہ ہیز آلریڈی لاسٹ اٹس سپریمیسی. جو نیا ورلڈ آرڈر ایمرج کر رہا ہے تو اس جنگ کے نتیجے میں وہ نظر آ رہا ہے. امریکہ اینڈ رشیا آر ان دا لیڈ. وہ سائیڈ لائن پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں اور ان کی ساری سمپتھی، سپورٹ، جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے وہ ایران کے لیے ہے. اوپنلی وہ کبھی نہیں آتے، خاص طور پہ چائنا کبھی جنگوں میں انوالو نہیں ہوتا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ تو ایک چیز ہے نا کہ پریزیڈنٹ ہے. بدقسمتی ہے امریکہ کی کہ امریکہ کی جو ورلڈ پہ سپریمیسی تھی وہ ختم ہو گئی جب یورپ سے وہ کٹ آف ہو گیا. اس نے تو آتے ہی جو پہلا سلوگن اٹھایا تھا وہ تو کہ میں ریزورٹ بنانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ ٹاورز ہوں گے، کسینوز بنائے گا تو پیسہ بنے گا، دولت کماؤں گا. تو سب سے پہلی آفر تو اس نے مودی کو کی تھی 2016 میں آیا تھا. آتے ہی 17-18 میں مودی کو کہا تھا کہ میں آکوپائڈ کشمیر میں ریزورٹ بناؤں گا. اس لالچ میں آ کے مودی نے پھر وہ جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس تھا جموں اینڈ کشمیر کا، جو آرٹیکل 370 اینڈ 35A، وہ اس نے ایبروگیٹ کر دیا اور کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا. لیکن اس عرصے میں یہ جو ٹرمپ ہے ہی گاٹ انوالوڈ ود نیتن یاہو. وہ نیتن یاہو کے چکروں میں پڑ گیا. ابراہیم اکارڈز کا جیروسلم کو دارالخلافہ بنانا تھا، اسرائیل جو نیوکلیئر ڈیل تھا اس کو ختم کرنا تھا. وہ ان چکروں میں ایسا گم گیا کہ وہ ادھر جموں اور کشمیر کو ختم کر دیا اور پھر مودی کے ساتھ بعد میں ناراضگی بھی ہو گئی. تو اس طرف پھر یہ اس کی پہلی ٹرم ختم ہو گئی اور پھر دوسری ٹرم میں آ کر اس نے اس کو سپورٹ دی نیتن یاہو کو، جس کے بعد نیتن یاہو نے فلسطینیوں پر اتنے ظلم کیے، یعنی جینوسائیڈل کلنگز کی، سپریشن کی، بہت نقصان ہوا. مگر فلسطینیوں نے بھی کوئی سرنڈر نہیں کیا اور اپنے پوزیشن پر ڈٹے رہے. اور جو سپورٹ کرنے والے حماس تھے، حوثیز تھے اور حزب اللہ تھے، ان کی سپورٹ سے وہ ڈٹے رہے. اب صرف اس کو اندازہ ہو گیا تھا ٹرمپ کو کہ یہ جنگ نہیں جیت رہا جب ایران پہ چڑھائی کی، اور یہ اب جائے گا واپس جنگ سے. میں بتا دوں کیونکہ انٹرنلی اس کو اپنی صدارت جاتی نظر آ رہی ہے. 2 سال بعد تو چلا جائے گا جب الیکشن ہوں گے. ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی امپیچمنٹ ہو جائے، کوئی اس قسم کا قدم اٹھایا جائے. تو اس وجہ سے مجھے یقین ہے، یہ میں آئی مے بی اوور آپٹمسٹک، کہ یہ اسی سیز فائر کے دوران کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی اور جس میں یہ کم از کم جنگ جو ہے جنگ بندی ہو جائے گی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جنگ بندی اٹ سیلف از ناٹ دا سولوشن. تو یہ خطے میں ہمارے جنگ بند ہو جائے گی، مگر جو خطے کا فیوچر ہے اس کے لیے پاکستان کو ایک لیڈ لینے کی ضرورت ہے. بیکاز وی آر اے نیوکلیئر پاور، وی آر اے میجر اسلامک کنٹری، یعنی اسلامی کنٹریز میں سب سے امپورٹنٹ ملک ہے. تو وہ پھر ہمارا رول شروع ہوگا. آئی ایم شیور ہمارے فارن آفس چیزوں پر کام کر رہا ہے اور وہ یہی ہے کہ اس کے بعد پھر ہمیں ان ساری خلیجی ریاستوں کو، عرب لوگوں کو اکٹھے کر کے نیگوشیٹ کر کے اس
टेबल पर इस पॉइंट पे मुत्तफक करना है जिसमें टर्की भी शामिल होगा और बल्कि हमें मलेशिया और इंडोनेशिया भी शामिल करने होंगे, इराक और इजिप्ट भी शामिल करने होंगे। तो तकरीबन 10 ममालिक ऐसे हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। अगर हम उनको इकट्ठा करके एक जिस तरह मुस्लिम नेटो टाइप एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले ट्रीटी बेस्ड, तो वो होगा एक वो बॉडी ऐसी उभरेगी और इंशाल्लाह बन सकती है। इस पे पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि किस तरह नेगोशिएट करता है। वो जो बॉडी है वो फिर इन खलीजी रियासतों की सिक्योरिटी को भी गारंटी करेगी, ईरान की सिक्योरिटी भी गारंटी होगी, यानी ईरान विल बी पार्ट ऑफ दिस डिस्पेंसेशन। तो सब हम इकट्ठे होके खुद अपने घर का ख्याल रखेंगे, यानी रीजनली अंदरूनी तौर पर सब मुल्कों के अंदर के हालात ठीक हैं, हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। उनको हमें हमारा अंदर का खोखलापन जो है उसको भी खत्म करना होगा और उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बाकायदा रिवाइव करके उस पर अमल करना होगा। जो हालात आज हैं उनकी बिना पर हमारी जो बैरूनी कामयाबियां हैं वो बिल्कुल मीनिंगलेस रहेंगी, क्योंकि बाहर का स्टेचर वो उस वक्त तक रीइंफोर्स नहीं होता जब तक आप अंदर से मजबूत ना हो। बस इन अल्फाज के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।